اب بہت اہم مسئلہ، رمضان شریف آنے لگتا ہے، بعض مساجد کے اندر نماز تراویح کے لیے ایسے حفاظ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتے، یا تو منڈا دیتے ہیں یا پھر اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ ایک مشت 4 انگلیاں جس کو کہتے ہیں اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس حافظ کی داڑھی ایک مشت سے چھوٹی ہو، اس کو مٹھی بھی کہتے ہیں، یہ 4 انگل جو ہے، مٹھی 4 انگل کی ہوتی ہے نا، یہ دیکھو مٹھی بند ہو یا کھلی ہو 4 ہی انگل ہوتی ہے۔ تو جس امام کی داڑھی، چاہے وہ امام فرض نماز پڑھانے والا ہو چاہے تراویح پڑھانے والا ہو، 4 انگل سے چھوٹی ہوگی، شرعی طور پہ وہ نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے۔ باقی محلے داری کی آڑ میں کوئی ایسا کرتا ہے تو 100 بار کرتا پھرے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، اگر کسی نے پڑھ لی جان بوجھ کر تو اس نے گناہ کیا اور اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اگر دوبارہ نہیں لوٹائے گا تو پھر بھی اس کو گناہ ہوگا۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پیچھے ہو کے کھڑا ہو کر پڑھتا ہے اس کی تو نہیں ہوتی، وہ تو گناہ گار ہوگا جان بوجھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ تو جو جان بوجھ کے پڑھا رہا ہے اس کے کھاتے کے اندر کتنا گناہ جمع ہو جائے، جتنا گناہ پیچھے فرض کرو 50 بندوں کے حصوں میں آیا تو 50 بندوں کے حصے میں آنے والا سارا گناہ اکٹھا کر لو تو اتنا گناہ اس اکیلے کے کھاتے کے اندر آئے گا۔ اس واسطے حافظوں کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ بعض جگہ پر لوگ اپنی منطقیں چلاتے ہیں، او دیکھو جی تراویح ہے نا، تو کیا تراویح نماز نہیں ہے؟ تراویح کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے؟ تراویح کے لیے وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ تراویح کے لیے کپڑوں کا، جگہ کا، جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے؟ تراویحوں کے لیے نیت ضروری نہیں ہے؟ تراویحوں کے لیے بھی وہی چیزیں جو فرض نماز کے لیے، تو پھر یہ کہنا کہ جناب وہ تراویح ہے نا کچھ نہیں ہوتا، ہو جائیں گی آپ کے اپنے نظریے اور ذہن کے مطابق، لیکن اگر اس کو شریعت کے پیمانے پر رکھ کر اس کا موازنہ کیا جائے تو جتنا شرع شریف کے اندر آیا ہے اس مسئلے کے مطابق نہیں ہوگی، پڑھانے والا بھی گناہ گار ہوگا اور جس نے اس کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا ہوگا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس واسطے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اس معاملے میں نہ کوئی بندہ رشتہ داری کو دیکھے، نہ محلے داری کو دیکھے، نہ بھائی چارے کو دیکھے، نہ کسی کی دولت مندی کو دیکھے۔ آج یہ بھی مصیبت آ گئی ہے، وہ جی فلانا بندہ مسجد کو اتنا چندہ دیتا ہے تو اس کے بیٹے کو تراویحوں کے لیے نہ کھڑا کیا تو ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ چندے کا رونا چھوڑ دو سنیو، ورنہ مارے جاؤ گے، قبر تباہ ہو جائے گی، حشر تباہ ہو جائے گی، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، رب ناراض ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ کو ناراض کر لیا اس دن آکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جد فرمایا پاک نبی نے اے نہیں امت میری، حضور کے دروازے پہ جائے گا، یا رسول اللہ شفاعت کرو، سرکار فرمائیں گے تو نے میرا دین نہیں دیکھا تھا، چندہ دیکھا تھا، جا ان سے جا کے سفارش بھی کروا لیا۔ آج یہ بھی مصیبت آ گئی ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر کہ فلانا سیٹ کا پتر ہے، اگر اس کے بیٹے کو آج مصلی کے اوپر نہ کھڑا کیا تو وہ ایسے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر، تجھے کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ واسطے سنیو، دین دیکھا کرو۔ کیا دیکھا کرو؟ دین دیکھا کرو۔ ایک طرف دین کا مسئلہ بیان ہو، ایک طرف محلے داری ہو، محلے داری چھوڑ دو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہاں بھی عزت پا جاؤ گے، آگے عزت مل جائے گی۔ اگر کسی نے یہ کام کیا کہ ایک طرف دین ہے، شرعی مسئلہ ہے، اور ایک طرف محلے داری ہے، تو کہیں چلو جی محلے داری ویکھنی چاہیے، آخر ویکھو نا مل کے رہنا ہے، ایسا بندہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، آگے بھی ذلیل۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، اسی طرح وہ امام جو داڑھی کو کالا رنگ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمیہ نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز فرضی ہو، چاہے وہ نماز تراویح کی ہو، جو بھی ہو، بالوں کو کالا کولا لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی
واجب الاعادہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی یہی فتویٰ، اور دیگر علماء جہاں سے آپ کا دل کرے جا کے تصدیق کر لینا، شرعی مسئلہ یہی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔